سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ حب مال کی ہے، مال کی محبت۔ اس کو کھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ زکوٰۃ، مال نکالو۔ اور یہ ساری برکات جمع کر دی کس میں؟ حج میں۔ نماز کی برکت بھی ہے، اس میں طواف ہو رہا ہے، شاعر الہی ہے، اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ کی برکت آ گئی۔ احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے، روزے میں تعلق زر و شو نہیں ہے نا، اور احرام میں نہیں ہے۔ تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں۔ یہ عبادات اس لیے دی گئی، یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا، بندہ مومن کا، کہ اسے اللہ کی ہمہ بندگی کی عادت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کے قابل ہو جائے، اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو یہ جان لیجئے، یہ 4 ستون اور یہ چھت۔ ایک بات نظر عرض کر دوں، برا نہ مانیے، اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہوں اور اوپر چھت ہونا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے، یہ ستون کاہے کے لیے کھڑے ہوئے؟ ستون بامانی تبھی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا ہو، ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے کوئی، باقی اس کی کوئی قابلیت نہیں۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد۔ وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے، جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے، چھت نہیں ہے۔ اس کا وائسی ورثہ بھی ہے، چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو، لہذا وہ اللہ کی بندگی ہمہ نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم نہیں۔ کوئی شخص بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو، تو ہے فریبی کہ نہیں؟ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے، اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے۔ دونوں شکلیں یکساں غلط۔ یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا، ستون ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے یہ۔ افلا ادلک یا معاذ براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ الصنام منہ۔ یہ عمود ہے، یہ ستون ہے، یہ ارکان ہے، رکن کہتے ہی ستون کو ہے۔ ان ستونوں پر پہلی چھت آئی، وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی، عبادت کی، تقویٰ کی، اطاعت کی، جو ہمہ تن ہوگی، جو ہمہ وقت ہوگی، ہمہ وجوہ ہوگی۔ یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آ گئی تھی، اب اگلے پر آئیے۔ دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، شہادت حق۔ اس کے لیے بے شمار اصطلاحات۔ قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں، عربی فصاحت، بلاغت، ادبیت کی معراج ہے، اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں، ورنہ مونوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، جی اگتاتا ہے۔ میر کا ایک مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سوگند سے باندھوں، دعویٰ کر رہے ہیں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال، ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات۔ اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب۔ میں نے بتایا اسلام، اطاعت، تقویٰ، عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کا کی دوسری منزل،
اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا۔ کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، درس کائے کے لیے ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ اور وصیت، نصیحت، وعظ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کرنا۔ حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے۔ یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، اس وقت پھر دوہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا؟ کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ 4 سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر، کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا۔ بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے، بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں، 16 نام، 17 نام، 20 نام مل جائیں گے آپ کو، 28 نام۔ ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں 6 پارے کے شروع، تو تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ کہ اللہ تم نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے؟ دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ حرام ہے۔ جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے، صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی، فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی، اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، لہذا اس کو چھپا ہی لو۔ اگر بالفرض حضور چھپا لیتے اس حکم کو اور صحابہ شراب پیتے رہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کس کے ذمہ ہوتی؟ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ بری ذمہ ہو جاتے، اے اللہ آپ کے رسول نے ہمیں بتایا ہی نہیں، تو کوئی ان کے لیے قصور رہ گیا تھا؟ سارا وبال کس پر آتا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول۔ ہاں رسول نے پہنچا دیا، اب رسول بری، تم بتاؤ تمہیں حکم پہنچ گیا تھا کہ نہیں؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم
وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ۔ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے رہے اور اس دن کی حاضری سے تمہیں ڈراتے رہے؟ کہیں گے اے اللہ آئے تھے۔ اب کوئی عذر رہ گیا؟ اور اگر نہ آئے ہوتے تو کچھ تو عذر پیش کرتے ہیں، اللہ ہمارے پاس رسول نہیں آیا، ہمارے پاس تیرا کوئی پیغامبر نہیں آیا۔ اس دلیل کو، اس عذر کو، اس حجت کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو دیا۔ اتمام حجت اسی کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کس طرح سمجھیے، فلسفہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی ہابی نہیں تھی، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ نے انسانوں پر حجت جو ہے آخری درجے میں قائم کی۔ دیکھیے یہیں سے بات سمجھ میں آئے گی کیوں انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ فرشتہ پروں سے اڑتا ہوا نیچے اترتا تو ابو جہل بھی مان لیتا یا نہیں مانتا؟ وہ تو کہتے تھے اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ ہمارے جیسا انسان، وہی دو آنکھیں، وہی دو ہاتھ، وہی دو پاؤں، ابھی چند سال پہلے تک کاروبار کر رہے تھے، کرتے تھے کہ نہیں؟ تجارتی سفر کر رہے تھے، کھانا بھی کھاتے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے انہیں، تعلق زن و شو بھی ہے، اولاد بھی ہوئی ہے ان کے، ان کو کیوں رسول بنا؟ یہ سب سے بڑی دلیل رہی ہے کفار کی۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ انسانوں پر حجت انسان ہی قائم کر سکتا ہے، اس لیے کہ حجت صرف قول سے نہیں ہوتی، عمل سے بھی ہوتی ہے۔ سچ بولو تو سب کہہ دیں گے، سچ بول کر دکھانا جب تک یہ نہ ہو حجت قائم نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے کئی بات؟ کم نہ تولو، سبھی جانتے ہیں، لیکن کوئی دکاندار ہو اور کم نہ تولے، اب حجت قائم ہوگی۔ اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کہنا آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ دیکھو میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، یہ بہت مشکل ہے۔ انی عبداللہ انا اول المسلمین، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو اے لوگوں پہلے مسلمان میں ہوں، جو حکم تمہیں دے رہا ہوں پہلے اس پر عمل کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ ہوتے فرشتے تو ہم تو بڑے سقراط اور بقراط سے ہم کہتے جی انہوں نے کر دیا تو کون سا کمال ہے، انہیں نہ پیٹ لگا، نہ جوڑو، نہ جاتا، کچھ نہیں، یہ اگر کر دے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ناممکن ہے۔ درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی، باز بھی گوئی کے دامن کر مگن ہوشیار باش، پیٹ ہمیں لگا دیا، شہوت ہمارے ساتھ چپتا دی، پھر کہتے دیکھو سیدھے رہو۔ لیکن یہ سب کچھ جس کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس نے جب وہ سیدھی زندگی گزار کر دکھائی، اب حجت آئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا رسالت کس لیے تھی؟ حجت قائم کرنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت، اسی کے لیے تبلیغ، اسی کے لیے تلقین، اسی کے لیے نصیحت، اسی کے لیے تذکیر، اسی کے لیے انذار، اسی کے لیے تبشیر، اسی کے لیے امر بالمعروف، اسی کے لیے نہی عن المنکر۔ صحیح؟ اچھا اب سوچئے، اگر رسالت کا مقصد تھا انسانوں پر حجت قائم کرنا، تو کیا انسان ختم ہو گئے؟ پھر رسالت کیوں ختم ہو گئی؟ آپ چونک گئے ہوگے، اصلی بات ہے کہ نہیں؟ اور آپ سن لیجئے، یہی جگہ ہے جہاں سے دھوکہ کھایا اور دھوکہ دیا غلام احمد قادیانی نے۔ بات اتنی وزنی تھی کہ بڑے بڑوں نے مان لی۔ چودھری ظفر اللہ کوئی عام آدمی تھا، کتنی اونچی پوزیشن تک پہنچا، کوئی بڑا ہی مبالغہ ہوگا نا جو کھایا۔ سمجھے بات کروں؟ ڈاکٹر عبدالسلام کوئی پودن ہے، ان پڑھ ہے، چھوٹی ٹھوکر نہیں لگ سکتی، کو بہت بڑی ٹھوکر لگی۔ وہ بہت بڑی ٹھوکر یہ ہے، غلام احمد قادیانی نے جہاں سے بات شروع کی وہ یہ تھی کہ نبوت تو رحمت تھی، نبوت کا مقصد انسانوں کی ہدایت، نبوت کا مقصد انسانوں پر حجت قائم کرنا، انسان ختم نہیں ہوئے، نبوت کیسے ختم ہوگی؟
یہاں سے بات چلا کے پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا. بات سمجھ میں آئی؟ پہلے آدمی کو اسٹیج تیار کرنا پڑتا ہے نا, تمہید باندھنی پڑتی ہے. تمہید تھی, تمہید وزنی تھی, لیکن جواب غلط تھا. صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ نے ہدایت کامل کر دی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہدایت کو محفوظ کرنے کا ذمہ لیا خود. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب کام رہ گیا دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت. یہ حضور کے بعد لازم کر دی امت محمد پر. اب جواب صحیح آیا, نبی کی ضرورت نہیں. نبی کی ضرورت کب تھی؟ جبکہ ابھی ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی. ابھی تو انسان کی ذہنی استعداد اتنی نہیں ہوئی تھی کہ کامل ہدایت دے دی جاتی. ایک بچہ ہے پرائمری کا, اسے آپ فلسفہ پڑھائیں گے کیا؟ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے, کیا وہ اپنا علم اس کو منتقل کر دے گا؟ اس کی اپنی استعداد بھی تو چاہیے کہ نہیں. ہاں وہ ایم اے کر چکے گا تو فلسفہ پڑھائیے اس کو. تو نوع انسانی بھی تدریجاً ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی. حضرت مسیح کے الفاظ موجود ہیں انجیل میں آج بھی. لاسٹ سفر جو تھا, جس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق ان کی گرفتاری عمل میں آئی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تم سے, اپنے حواریین سے فرمایا تھا کہ مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں, لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. میں اپنے باپ آسمانی باپ کے پاس جاؤں گا تاکہ اس کو بھجواؤں. وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی بشارت دینے کے لیے حضرت مسیح آئے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. معلوم یہ ہوا کہ انسان جب میچور ہو گیا ذہنی اور فکری اعتبار سے تو الہدیٰ دے دی گئی. یہی وجہ ہے تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. سوچا کبھی آپ نے کیوں؟ کیا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا اس میں تحریف کر سکتا تھا کوئی؟ پھر کیا وجہ ہے کیوں نہیں ذمہ لیا اللہ نے؟ اور برا نہ مانیے, اگر اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا تو قرآن محفوظ رہ جاتا. ہم ان سے بڑھ کر تحریف کرتے ہیں. ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی, تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہوئی. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. اسی قرآن میں ہے اب تک کے جہاں کی تعلیم, جس نے مومن کو بنایا باہو پروی کا امیر. یہ سب کچھ تو ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں متن کا پر ہمارا بس نہیں چلا. کیوں؟ اللہ نے ذمہ لیا. اللہ ذمہ لیتا تورات کا تو اس میں نہیں ہو سکتی تھی, انجیل میں نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ ترجیح جو قرآن کو دی کیوں دی؟ اہل منطق کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح, بغیر کسی سبب کے ترجیح دینا تو ظلم ہے. آپ دونوں کا حق برابر ہو, آپ کو ترجیح دے دی جائے, ظلم کہیں گے کہ نہیں اس کو؟ کوئی بنیاد ہونی چاہیے, مرجح ہونا چاہیے, ترجیح کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے تو ترجیح دی جا سکتی ہے. تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے. مرجح یہ ہے تورات ابھی انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایت نامہ تھا, انجیل ابھی درمیانی عرصے کے لیے ہدایت نامہ تھا, ابدی اور کامل ہدایت نامہ آنے والا تھا. تو ان کو پرزرو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں ابدی ہدایت نامہ آیا, اس کو محفوظ کر دیا. اب تا قیامت اس کے اندر کوئی تحریف ممکن نہیں. اب ہدایت کامل ہو گئی, وہی کی کھڑکی بند. اب کام کیا ہے اس کو پہنچانا؟ محمد نے پہنچا دیا امت کو صلی اللہ علیہ وسلم. اب امت کی ڈیوٹی ہے تا قیامت اس کو پہنچانا, ہر انسان کو پہنچانا. نہیں پہنچائیں گے تو انسان